میاں صاحب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے. یہ ملک پولرائزڈ ہو چکا ہے، رائٹلی یا رانگلی. یہاں غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، آٹے کی لائنوں میں لوگ مرتے ہیں، پیٹرول ڈلوانا مشکل ہے، لوگ دہائی دیتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کی بنیاد ان کی اہلیت ہے کہ وہ بہت باصلاحیت حکمران تھے؟ ہم شیر شاہ سوری کی بہت بات کرتے ہیں، 5 سال حکمران رہا تھا، پشاور سے لے کے کولکتہ تک اس نے روڈ بنا دی تھی. نقطہ آپ بیان کر رہے جی ہیں نا، حضرت عمر فاروق 10 سال حکمران رہے تھے. یہ جو آپ الیگزینڈر 33 سال کی یہ عمر جو میں آپ فوت ہو گیا حضرت تھا. آپ اکبر جو ہے، اکبر کو کتنا اتنا بڑا او مہان کیوں حضور کہا آپ جاتا ہے؟ یہ نقطے بیان ان کر کی صلاحیت کے اوپر لیکن اگر ان کی پاپولیرٹی ان کی صلاحیت کے اوپر ہوتی نہیں تو ہم مانتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کی صلاحیت کے اوپر پاپولیرٹی نہیں ہے. یہ کتابی اس لیے نصابی یہ نصابی بات نہیں ہے. اس کی اگر وجہ آپ جھوٹ بول کے نہیں یہ اور آپ جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو گمراہ کر کے اگر آپ ذہن بدل رہے ہیں تو میں ایسی پاپولیرٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں کہ میرا حکمران وہ بننا چاہیے جس کے پاس ٹیم اچھی ہے، جس کی صلاحیت ہے وہ اس ملک کے معاملات کو بہتر کر سکے، اس ملک کی معیشت کو بہتر سکے، عام آدمی کو مہنگائی کے گرداب سے نکال سکے. کیا عوام کو 2023 میں وہ موقع ملے گا کہ صاف شفاف انتخاب کے ذریعے مرضی قیادت سن لیں؟ جمہوریت کیا ہے؟ میں آپ کے سوالوں سے اختلاف نہیں کر رہا، میں آپ کو آپ کے سوالوں کے نتیجے میں جو آپ تصویر بنا رہے ہیں اس سے اختلاف کر رہا ہوں. اس کے ثبوت بار بار دے رہا ہوں، یہ ڈیٹا اس کا ثبوت دے رہا ہوں. موبائل فون یوزیج، سائفر کہانی آئی، کرپشن کہانی آئی، جرنیلوں کو لتاڑا، ججز کو لتاڑا، نواز شریف کو لتاڑا، ہاں لتاڑا. جامی میں ایک سے آپ سے نا ایک بڑا سوال پوچھتا ہوں. میں مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ پچھلے 5 سالوں میں جب سے تنزلی آئی ہے اکانومی کے اندر، ملک کے پولیٹیکل حالات جو ہے نا سٹیبل نہیں رہے ہیں، تو اس کے اندر ساری جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں. اس کے اندر پی ٹی آئی نے 3.5 پونے 4 سال حکومت کی، کاف لیگ نے کی، ایم کیو ایم نے کی، باپ نے کی، نون نے کی، پیپلز پارٹی نے کی، جو یو ایف اے نے کی. اب میں نے نون لیگ پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ سب لوگ جو ہے نا آزمائے جا چکے ہیں، اور انہی کی حکومتوں کے اندر جو ایک بڑا چنک پی ٹی آئی کا ہے، پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہوئی ہے. میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ عمران خان بھی ٹرائی ہو گئے، زرداری صاحب بھی، بلاول صاحب بھی، شہباز صاحب بھی، ایم کیو ایم کے لوگ بھی، اور باقی لوگ سارے دیگر لوگ جتنے ہو گئے ہیں. ایک واحد جو ہے نا میاں نواز شریف، وہ ان 5 سالوں کے اندر جو ہے نا حکمران نہیں بنے، یا وہ پاکستان کے اندر نہیں تھے، انہوں نے اس طرح سے فیصلے نہیں کیے. اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، اور وہ آ رہے ہیں. اب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ کیا چورن بیچیں گے؟ وہ کیا عوام کو جو ہے نا عوام کو کنونس کر سکیں گے؟ بہت عمدہ، کیونکہ وہ واحد آدمی ہیں جو ان 5 سالوں میں ٹرائی نہیں ہوا. آپ نے ساری گفتگو میں دوسرا عمدہ سوال اٹھایا ہے جناب، اس کی داد میں آپ تجزیہ ہی پیش کرتے ہیں، آپ سے سیکھ رہے ہیں. نہیں ڈیٹا دیا، اس ڈیٹے میں ایک ایلیمنٹ اور مسنگ ہے کہ یہ 8 کروڑ 40 لاکھ جو 18 سے 45 برس کا ہے ووٹر، اس کے پاس ڈیجیٹل مین کیا ہے؟ پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی میں 18 کروڑ کے پاس موبائل فون ہے. بالکل ہے. اس 18 کروڑ میں سے 15 سے 16 کروڑ کے پاس 3G 4G براڈ بینڈ ہے. ایسے ہی ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی کہ یہ جو 16 کروڑ جس کے پاس موبائل ہے 3G 4G ایک وہ، اور یہ جو 8 کروڑ 40 لاکھ کا 18 سے 45 برس کا رجسٹرڈ ووٹر ہے دو، ان دونوں میں جو صارف ہے اس کو کون سا نظریہ یا کون سا بیانیہ وہ بائے کر چکا ہے؟ اس کا جواب لینا ہے تو میں آپ کے ساتھ اٹھتا ہوں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایبٹ روڈ پہ، یہاں سے ہم شالمی چلے چلتے ہیں، یہاں سے ہم گڑی شو چلے چلتے ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل بھی ہوگا اور یہ بریکٹ ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس سے پوچھتے ہیں ہاں جی میاں صاحب تقریر جامی صاحب آپ کی ایک منٹ اور ایک بات پوری کر لینے دے، معذرت چاہتا ہوں. ایک تو ہے لٹمس ٹیسٹ کی ہے، دوسرا الیکشن ہے، تیسرا پہلے سن لیں مجھ سے جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پر. میاں نواز شریف صاحب کا جو آپ نے سوال فریم کیا بڑا ویلڈ ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے سوال کے اوپر سوال سنیں. میاں صاحب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے. ظاہر ہے یہ اب وہ نظریے کی سیاست والا پاکستان نہیں ہے. یہ ملک بدل چکا ہے، رائٹلی یا رانگلی. یہ ملک پولرائزڈ ہو چکا ہے، رائٹلی یا رانگلی. یہاں غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، آٹے کی لائنوں میں لوگ مرتے ہیں، پیٹرول ڈلوانا مشکل ہے، لوگ دہائی دیتے ہیں. مفت آٹا مل رہا اس پہ، یا سستا یوٹیلٹی اسٹور کا مل رہا ہو. یہ یہاں شادمان میں جو باہر جا کھڑے ہو کے آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو یہ سر آپ کیا بیچیں گے؟ ووٹ کو عزت پہ بیچیں گے؟ گون کہاں گیا وہ نعرہ؟ پھر کون سا نظریہ آپ کا؟ جبکہ نمبرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے. تو مجھے نہیں پتا آپ سمپل میجورٹی الائنس کر کے، گلف اسٹیٹ ہمارے دوست ملک ہیں، ریاست ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کا جو کایا پلٹ دیں گے، کیسے پلٹیں گے؟ بس آئی ریسٹ مائی کیس سر. جامی صاحب پاپولیرٹی بہت ہے خان صاحب کی،
مجھے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس وقت پاپولر ترین پاکستان کی پولیٹیکل شخصیت ہے، شاید میاں نواز شریف سے بھی زیادہ۔ میاں نواز شریف تو ظاہر گراؤنڈ پہ موجود ہی نہیں ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کی بنیاد ان کی اہلیت ہے کہ وہ بہت باصلاحیت حکمران تھے؟ کیا ان کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم بہت اچھی ہے جو پاکستان کو اکانومی کے بھنور سے نکال سکے، عام آدمی کو مہنگائی کے بھنور سے نکال سکے؟ کیا ان کے پاس اس طرح کی کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ آئیں گے اور معاملات دن بدن ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے، ان کی جو 3.5 سال کی 4 سال کی حکومت تھی، وہ تو ایک ناکام ترین حکومت تھی۔ جس دن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، وہ پاکستان کے اندر پورے سیاستدان جتنا بھی ٹولہ ہے اس کے اندر سب سے غیر مقبول شخص تھے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، وہ تو کے پی کے اندر جو ہے نا ہار گئے تھے۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ پشاور کی سیٹ نہیں نکال سکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں جو اس کی پاپولیرٹی کی بنیاد ہے، ہم نے آج تک دیکھا ہے ہسٹری کے اندر وہی حکمران زندہ رہا ہے جس کو اپنی کارکردگی کے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر جو ہے نا جس کی پاپولیرٹی بنی ہے، جس نے کچھ کر کے دکھایا ہے۔ ہم شیر شاہ سوری کی بہت بات کرتے ہیں، 5 سال حکمران رہا تھا، پشاور سے لے کے کولکتہ تک اس نے روڈ بنا دی تھی۔ آپ بیان کر رہے ہیں جی، حضرت عمر فاروق 10 سال حکمران رہے تھے، الیگزینڈر 33 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ اکبر جو ہے، اکبر کو کتنا اتنا بڑا حضور آپ یہ نقطے بیان ان کی صلاحیت کے اوپر اگر ان کی پاپولیرٹی ان کی صلاحیت کے اوپر ہوتی تو ہم مانتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی صلاحیت کے اوپر پاپولیرٹی نہیں ہے۔ یہ کتابی اس لیے یہ نصابی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول کے، نہیں یہ آپ جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو گمراہ کر کے اگر آپ ذہن بدلتے ہیں تو میں ایسی پاپولیرٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں اور نہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے۔ نہ کھڑے ہوں بطور پاکستانی مجھے یہ دیکھنا چاہیے۔ میرا سوال کچھ اور ہے، ایک آخری جملہ بول کے آپ کے مائک آپ کو دے رہا ہوں۔ میرا مدعا یہ ہے کہ میرا حکمران وہ بننا چاہیے جس کے پاس ٹیم اچھی ہے، جس کی صلاحیت ہے وہ اس ملک کے معاملات کو بہتر کر سکے، اس ملک کی معیشت کو بہتر سکے، عام آدمی کو مہنگائی کے گرداب سے نکال سکے، وہ بنے۔ وہ بھلے پھر عمران خان ہو، وہ زرداری صاحب ہو، نواز شریف ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میرا مسئلہ یہ 2008 ایک منٹ، یہ عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ 2008 سے 13 تک کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کی کیا کارکردگی تھی، 13 سے لے کے 17 تک یا 18 تک آپ عوام کو 8 سے 17 تک تو لے آتے ہیں، آپ عوام کو 2023 میں کیوں نہیں منتخب کرنے دیتے جو وہ چاہتے ہیں؟ تب یہ میں تو کہہ رہا ہوں کیا عوام، میرا سوال سن لینا، کیا عوام کو 2023 میں وہ موقع ملے گا کہ صاف شفاف انتخاب کے ذریعے مرضی قیادت سن لیں؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت اس چیز کا نام ہے، رائٹ یا رانگلی؟ جمہوریت یہ ہے کہ بھائی عوام جس کو منتخب کرے، جو آپ نے تاریخی نصابی حوالے دیے۔ مگر آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص کرائم کرتا ہے اس کو معاف کر دیا؟ میں نہیں کہہ رہا، 9 مئی پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سب کو معاف کر دیا میں آپ کے تمام سوالوں سے متفق۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ آئینی حکومت کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئینی حکومت کے اوپر چڑھائی کر دیں 2 دفعہ، آپ اس دھرنے دے کے اگر کسی گورنمنٹ کو نہیں گرایا جا سکتا؟ موقع نہیں دینا نا، تسی موقع نہیں دے رہے نا۔ حضور آپ کا تاریخی، نصابی، فکری تمام نقطے برمحل ہیں، درست ہیں، ٹھیک ہیں۔ یہی سوال ایک صحافی، تجزیہ کار کو اٹھانے چاہیے۔ جی سر، میں آپ کے سوالوں سے اختلاف نہیں کر رہا، میں آپ کو آپ کے سوالوں کے نتیجے میں جو آپ تصویر بنا رہے ہیں اس سے اختلاف کر رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میاں صاحب یہ وہ ملک نہیں رہا جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے ثبوت بار بار دے رہا ہوں، یہ ڈیٹا، اس کا ثبوت دے رہا ہوں، موبائل فون یوزیج۔ وہ حضور آپ نے، خان صاحب نے، میں بالفرض مان لیتا ہوں خان صاحب غیر مقبول تھے، ہاں تھے حکومت سے نکلنے سے پہلے، خان صاحب نے ایسی کون سا چمتکار دکھایا کہ میرا بات تو سن لینا حضور، اس کا مطلب ہے اس کی بنیاد نہیں ہے، کھوکھلی ہے۔ اور سر بات تو سن لیں، صرف دیکھیں نا، حضور بات سن لیں، لیلا مجنو کی کہانی کی طرح مجھے وہ اچھا لگتا ہے، مجھے اس کے ہر عیب برے لگتے ہیں۔ میرا صرف جملہ پورا ہونے دیں، بات ہیر رانجھا کی بات الجھ جاتی ہے حضور، بات سنیے، بات الجھ جاتی ہے، پوری تو کرنے نا بات، میں نے آپ کو موقع دیا ہے سر۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقبول تھے، ہاں تھے، نکلے، ہاں نکلے، سائفر کہانی آئی، کرپشن کہانی آئی، جرنیلوں کو لتاڑا، ججز کو لتاڑا، نواز شریف کو لتاڑا، ہاں لتاڑا۔ What made him one of the most popular leader of the history of Pakistan despite being so unpopular and so underperformed being a prime minister؟ کس چیز نے بنایا؟ آپ بتائیں۔ میں عرض کرنے لگا ہوں آپ سے، اس چیز نے ڈیٹا کو ایکسپلائٹ کرنے نے بنایا، ان فگرز نے بنایا، جو میں آپ سے سامنے بار بار بیان کر رہا ہوں۔
جس رہنما کو, جس سیاستدان کو رائٹلی اور رانگلی, یہ اس کا مطلب ہے شراب تھا نا, دھوکہ تھا میرا نا. بات پوری پھر نہیں ہونے دے رہے. جس رہنما کو جدید دور میں, ڈیجیٹل دور میں یوتھ کو, نمبرز کو ٹیپ کرنا آتا ہے, ان تک پہنچنا آتا ہے, ان کو ایکسیس کرنا آتا ہے, ان کو ہم آواز بنانا آتا ہے, ان کے سامنے بیانیہ بنانا آتا ہے, میری نظر میں وہ بندہ رائٹ ہو یا غلط ہو, میں داد ضرور دوں گا بحیثیت اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن کہ ہی ہیز ڈن اٹ. آپ کہاں تھے؟ آپ تو یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آپ کے جو کیس بنتا ہے اس میں آپ کا بیانیہ کیا ہے. آپ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ آپ کی پارٹی میں جمہوریت کی صورتحال کیا ہے. آپ نہیں, ہمارا نہیں, ہمارا, میں کہہ رہا ہوں ایشوز پہ بات کریں. ایشوز یہ ہے کہ آپ 8 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر جو کہ نوجوان ہیں اس کو کیا بیچیں گے, کون سی پرفارمنس بیچیں گے؟ آپ کے ہی بھائی کی سربراہی میں 16 ماہ پی ڈی ایم سرکار رہی, بیڑا فلوپ کر دی. تو میں سر کارکردگی وہ دیکھوں گا کیونکہ بھائی آپ کی اشرباز سے آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, آپ نے آپ کے بھائی صاحب ضلع کے طور پر آئے. میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں. میاں صاحب نہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت کو مانتے ہیں, نہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو مانتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جی کہ میں خلیفہ بن کے بیٹھوں. 2017 تک مجھے جو ہے نا, سر عمران خان صاحب اور میاں صاحب دونوں میں ایک مسئلہ ہے, دونوں جب وزیر اعظم بنتے ہیں, یہ بنیں گے, دونوں کو خلیفہ بننے کا شوق ہے. جی بالکل ہے, اور دونوں کو پنگا لینے کا شوق ہے. دونوں کو پنگا شوق نہیں ہے, خبط ہے, خبط. آپ مجھے گارنٹی دینا کہ میاں صاحب کیوں نہیں الجھیں گے اور کیسے نہیں الجھیں گے. میرا مقصد نہیں ہے سر یہ بات کرنا. میں تو یہ کارکردگی کا بیانیہ, میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ بیانیے اس لیے ریلیونٹ ہے کہ بھائی بھوک افلاس ہے. جس بندے کو آپ نے کارکردگی بیچنی ہے وہ آپ کی پہنچ سے, آپ کی کمیونیکیشن سے, آپ کے نیریٹو سے کوسوں نہیں میلوں دور جا چکا ہوا ہے.